الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ حامیم اور اس کتاب مبین کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں سارے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ اس برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اسی رات میں مختلف کاموں کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد شعبان کی
15ویں شب جس کو شب بارات کہا جاتا ہے مراد ہے۔ دیکھیں، اسلام تاریخوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، واقعات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، اس سے جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔ شعبان کا مہینہ اس مہینے سے بہت اہم ہے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، رمضان کا ابتدائیہ ہے، رمضان کا پریفیس ہے، رمضان کی فہرست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرمائی تھی، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جوں جوں رمضان قریب آتا ہے تو پیاس بڑھتی جاتی ہے، پیاسا جوں جوں کنویں کے قریب آتا ہے تو اشتیاق اور جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ روزہ دار افطاری کا وقت قریب آنے پر بے تاب ہو جاتا ہے۔ کسی پوزیشن ہولڈر کو جب انعام ملنے کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے تو اس کی بے تابی اور بے چینی دیکھنے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک انوارات کا مہینہ، برکات کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، انعامات کا مہینہ، عنایات کا مہینہ، توجہات کا مہینہ، نوازشات کا مہینہ، جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ، جنت میں لے جانے والا مہینہ، اللہ کے دیدار کو یقینی بنانے والا مہینہ، اعتکاف والا مہینہ۔ جوں جوں یہ مہینہ قریب آتا ہے مومن کا جو جذبہ ہے، جو اس کا ایک شوق اور تمنا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے کہ رمضان کی تیاری ہو جائے، رمضان کا استقبال ہو جائے، رمضان کے لیے ایک فضا بن جائے، ایک گراؤنڈ بن جائے۔ جب کوئی بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، جتنا بڑا جلسہ ہوگا اس کی تیاری اتنا پہلے سے شروع ہو جائے گی۔ جتنا VIP مہمان آتا ہے اس کے استقبال، اس کو پروٹوکول اور ویلکم کرنے کے لیے اتنے ہی پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کی تیاریاں بھی عروج پر ہوتی ہے۔ جتنا بڑا جلسہ اور اجتماع ہوتا ہے تو اس کے لیے ورکنگ بھی بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو مومن بھی اس مہینے کے استقبال کے لیے رجب اور شعبان سے وہ کمر کس لیتے تھے، بلکہ سلف صالحین کا تو یہ طریقہ لکھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے رو رو کر دعائیں شروع کر دیتے، اللہ رمضان تک زندہ رکھ، اللہ یہ موقع مل جائے، اللہ ایک رمضان اور مل جائے۔ وہ سحری کا اٹھنا اور وہ افطاری کی برکتیں اور وہ تراویح کے مزے اور وہ بھوک
پیاس برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور وہ عمرے اور وہ تلاوت اور وہ ذکر اور وہ بیانات اور وہ بہاریں، اے اللہ پھر سے وہ نصیب ہو جائیں 6 مہینے پہلے سے۔ اور پھر رمضان کو ایسے گزارتے، بعض اکابر کے بارے میں لکھا وہ کہیں آنا جانا چھوڑ دیتے، بعض کے بارے میں لکھا وہ لوگوں سے ملاقات چھوڑ دیتے، بعض کے بارے میں لکھا کہ وہ پورا رمضان بات نہیں کرتے، بعض کے بارے میں لکھا کہ 30 دن میں 30 قرآن پڑھتے تھے۔ اور ایسا رمضان گزارنے کے بعد جس میں کوئی گناہ نہیں ہوا، جس میں اپنے آپ کو تھکا دیا، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ ایسا رمضان گزارنے کے بعد 6 مہینے تک رویا کرتے تھے، جو رمضان کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ ایک طرف اس سوچ کو دیکھیں، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ زمین اور آسمان کا فرق، دن اور رات کا فرق، بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس آیت میں جو میں نے لفظ پڑھا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈراتے ہیں، منذرین معلمین ما ينفعهم وما يضرهم، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تمہارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، جنت کیسے ملے گی اور جہنم میں کیوں کر جاؤ گے، اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کے نبی کا قرب کیسے ملے گا، زندگی پاکیزہ کیسے ہوگی، موت مدینے والی کیسے آئے گی، خاتمہ خیر پر کیسے ہوگا، اللہ کا مقرب کیسے بنو گے، قبولیت کیسے ملے گی، اللہ کے ہاں مقام کیسے ملے گا، رش کے ملائکہ کیسے بنو گے، نبی کا دل اور سینہ کیسے ٹھنڈا ہوگا، یہ اللہ بتاتے ہیں۔ اسی لیے شعبان کا معنی جو کتابوں میں لکھا گیا عربی لغات میں بکھیرنا، یعنی لتشعوا بہم فی المیاہ، عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں نکل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، ہم بھی جنت کے پانی حوض کوثر کی تلاش میں نکل پڑے، منتشر ہو جائے، نمازیں ہو رہی ہیں، نوافل ہو رہے ہیں، تہجد ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، صدقہ اور خیرات ہو رہا ہے، حج اور عمرے کی تیاری پکڑی جا رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا عزم ہے، تبلیغ میں جانے کا ارادہ ہے، علماء کی مجلسیں ڈھونڈ رہے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، علماء سے بیعت ہو رہے ہیں، دینی پروگراموں کی معلومات جمع کر رہے ہیں، مسجد میں آنا جانا بڑھ گیا، داڑیاں رکھ رہے ہیں، سروں پر ٹوپیاں آ گئی ہے، ہاتھوں میں تسبیح آ گئی ہے، یہ راستے ہیں جنت کو تلاش کرنے کے، مومن نکل پڑتا ہے۔ لیکن کچھ بدقسمتی بھی ہیں کہ کچھ لوگ اس کو کاروبار کا سیزن بنا لیتے ہیں، اور وہ عام دنوں میں 8 گھنٹے دنیا کو دیتے ہیں، رمضان میں 16 گھنٹے دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک مہینے میں پورے سال کی کسر نکالو، اور 10 والی چیز 100 میں بیچتے ہیں، 10 والی چیز 100 میں بیچ کر کہتا ہے جلدی کرو نماز قضا ہو جائے گی۔ ہمیں نیکی صرف مسجد کے اندر نظر آتی ہے، ہمیں دین صرف 3-4 اعمال میں محدود نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں پر چلا گیا،
اس کو ایک غیبی آواز آئی، بھائی نیچے زمین میں جاؤ، لوگوں کے بیچ میں جاؤ، میں تمہیں لوگوں کے درمیان ملوں گا. I live among the people، میں لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں. کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو خیرات دے دی، کسی کی عیادت کر دی، کسی کے پاس تعزیت کے لیے چلے گئے، کسی کا قرض دے دیا، کسی کی بچی کی شادی کرا دی، کسی کو گھر بنا دیا، کسی کو دوائی کے پیسے دے دیے، کسی کو گاڑی لے کر دے دی، کسی کو کاروبار دے کر سٹیبل کر دیا، کسی کی خدمت کر دی، ماں باپ کی خدمت کی. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ راستے تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. آپ بتائیں کہ آپ نبی کے امتی کو 10 والی چیز 100 میں بیچیں گے، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ جیسے چوری گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، سود گناہ ہے، ملاوٹ بھی گناہ ہے، عیب چھپانا بھی گناہ ہے، عیب چھپا کر مال بیچنا بھی گناہ ہے، جھوٹی قسمیں کھانا بھی گناہ ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا بھی گناہ ہے، بہت زیادہ مہنگی چیز بیچنا بھی گناہ ہے، چیزوں کو اسٹاک کر کے ذخیرہ کر کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا بھی گناہ ہے، مسجد کے دروازوں پر شور شرابہ کرنا بھی گناہ ہے، مانگنا بھی گناہ ہے، بدنظری بھی گناہ ہے. تو رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہم بن جائیں. اور چونکہ ہم کمزور ہیں، دل ہمارے گناہوں سے سیاہ ہو چکے، ایمان کی روشنی اس میں ماند پڑ چکی ہے، نفس ہمارا قوی ہو چکا ہے، شیطان ہم پر غلبہ پا چکا ہے، روحانیت ہماری کمزور ہو چکی ہے، بہیمانہ اور جانوروں والی حیوانی اور شیطانی صفات کے ہاتھوں ہم مجبور اور مقہور، بے بس اور ہائی جیک ہے. لیکن اللہ کو پھر بھی اپنے اس گناہگار بندے سے محبت ہے. ایک بزرگ نے کہا اتنے گناہوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا. اگر مایوس ہوتا تو بچوں کی پیدائش کا سلسلہ رک جاتا. بچے پیدا ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے. اٹ مینز کہ اللہ ابھی بھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا، اور تمہیں بھی مجھے بھی مایوس ہونے نہیں دیتا. سورہ زمر 24واں پارہ، قل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. کون سے بندو؟ صرف علماء، صرف طلباء، صرف تبلیغی، صرف حاجی، صرف سخی، صرف نمازی، صرف روزہ دار، صرف بزرگ؟ نہیں، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے بھی جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے، جو معصیت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، جن کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی، جن کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں مترسا، جن کے گناہوں کو دیکھ کر پہاڑ اجازت مانگتے ہیں کچل کر رکھ دے، جن کے گناہوں کو دیکھ کر سمندروں میں بھی طغیانی اور جوش ہے. اس گناہگار کو بھی اس کریم اللہ کا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اسی طرح وہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ آئے اور اس کی بخشش ہو جائے. تو پھر اللہ نے رمضان دے دیا، پھر اللہ نے سورہ اخلاص دے دیا، پھر اللہ نے شب برات دے دی، پھر اللہ نے لیلۃ القدر دے دی، پھر اللہ نے اعتکاف دے دیا، پھر اللہ نے حج اور عمرہ دے دیا، پھر اللہ نے جمعے کی نماز اور جمعے کا دن دے دیا، پھر اللہ نے سحری دے دی، پھر اللہ نے افطار دے دی، پھر اللہ نے روزے دے دیے، پھر اللہ نے تراویح دے دی، پھر اللہ نے تلاوت دی، پھر اللہ نے صدقہ خیرات دیا. نماز پڑھو اگلی نماز تک صغیرہ گناہ معاف، جمعہ پڑھو پچھلے ہفتے جو صغیرہ گناہ ہوئے معاف، آنکھ سے آنسو بہاؤ اور تھوڑی سی کپ کپی آئے کبیرہ گناہ معاف، حج کرو ایسے صاف جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، توبہ کرو ایسے صاف کمل لا ذنب لا، جیسے تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کوئی نہیں، روزہ رکھو اور باب الریان سے جنت میں جاؤ.
تو یہ سارے بہانے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ تو چونکہ ہم گناہ گار ہیں اور دل سیاہ ہیں اور اللہ کو محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچ جائے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایسی راتیں دی۔ تو ان راتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ شعبان کی ہر رات فضیلت والی ہے، اور پھر آج کی رات جس کے بارے میں کچھ روایات بھی ہیں فضیلت کی، اور ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، تو اس رات کو قیمتی بنایا جائے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے جہالت اور نادانی میں۔ بزرگوں نے لکھا کل من عصى اللہ فهو جاہل، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جاہل ہے، اس لیے کہ اگر یہ جاہل نہ ہوتا تو اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کا کھا کر اس کو ناراض نہ کرتا، اس کی زمین پر چل کر اس کو ناراض نہ کرتا، اس کا برستا ہوا پانی پی کر اس کو ناراض نہ کرتا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرتا۔ تو اس کو پتہ نہیں ہے، فرمایا جس نے نافرمانی کی وہ جاہل ہے۔ ایسا جاہل تابو، اگر توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لے، کچھ نیکیوں کے سٹیپس بھی لے لے۔ دو چیزیں ہیں توبہ ہے، ایک تو جو گناہ کر رہے چھوڑ دو، دوسرا ہے کہ کچھ نیکی کا سٹیپس اور قدم بھی لے لو۔ ایک آدمی گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، نیکی بھی نہیں کر رہا، اور یا اللہ معاف کر دے، یہ تو مذاق کر رہا ہے۔ تو جس نے گناہ بھی چھوڑ دیا اور نیکی کا ایک قدم بھی بڑھا لیا، فرمایا اللہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، رحم کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اس شب برات کے حوالے سے کہ اذا کانت، کہ جب یہ شعبان کی بیچ کی رات ہو، 15ویں شب جو آج ہے، تو فقوموا لیلہا، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو۔ اور یہ ایام بیز میں سے بھی ہیں۔ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں، واجب بھی نہیں ہے، اس کو سنت بھی نہیں کہہ سکتے، مستحب ضرور ہے۔ کوئی نہ رکھے تو گناہ نہیں، رکھے تو یقینی ثواب ہے۔ ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں، اگر ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا لے تو کیا برائی ہے۔ اور رات کو عبادت، لیکن اجتماعی عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اجتماعی طور پر افطاری کا انتظام کرو اس رات میں، نہیں۔ آپ اجتماعی طور پر ایک ساتھ نوافل مسجد میں پڑھاؤ، یہ ثبوت نہیں ہے، الگ الگ نوافل پڑھو۔ اور ان راتوں میں مساجد میں جو اجتماعی پروگرام ہوتا ہے، یہاں بھی آج رات کو پر رونق اور عظیم الشان تقریب ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے اس رات کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، احکام کیا ہے، مسائل کیا ہیں، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، اور کن چیزوں سے بچنا ہے، ہمارے عقائد درست ہو، اعمال درست ہو، رمضان کی تیاری کیسے ہو، رمضان کے مسائل کیا ہے، رمضان کے فضائل کیا ہے، رمضان کو ہم کیسے پلان کریں۔ اس لیے یہ مسجدوں میں پروگرام ہوتا ہے۔ تو ان پروگراموں میں شریک ہونا، ایک تو آپ طالب علم بن کر آئیں گے تو وہ تمام فضائل جو ایک دین کے طالب کے لیے ہیں آپ کو مل جائیں گے، آپ سیکھنے کی نیت سے آئے۔ آج کے بعد آپ کسی بھی جلسے میں، کسی بھی تقریب میں، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی اجتماع میں، کسی بھی درس میں، کسی بھی تعلیم کے حلقے میں جاؤ تو یہ نیت لے کر جاؤ کہ میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ طالب علم بن گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ اور جو طالب علم بن گیا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے
کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. بھائی تبلیغ میں جاتے ہو اللہ کا راستہ ہے، جہاد میں جاتے ہو اللہ کا راستہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو اللہ کا راستہ ہے. اور آپ اس نیت سے جب مسجد آؤ گے کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. جب تک گھر نہیں لوٹے اللہ کے راستے میں، موت آئی اللہ کے راستے کی موت. یہ بات اللہ نے ابھی دل میں ڈالی اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ یہ نیت لے کر آئے، ہر جمعے میں یہ نیت لے کر آئے، ہر درس میں یہ نیت لے کر آئے، ہر پروگرام میں یہ نیت لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کن عالما، عالم بنو، او متعلما، یا طالب علم بنو، او معاون لہما او من اعوانہما، یا ان کے مددگار بنو، محبت کرنے والے بنو، تعاون کرنے والے بنو، خدمت کرنے والے بنو. فلا تکن رابعا، چوتھی کیٹیگری میں نہیں جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اب ان راتوں میں کیا کیا جائے؟ میں نے کہا روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے. رات کو نوافل پڑھ سکتے ہیں لیکن اجتماعی نہیں. اور استغفار کرے. فرمایا جو استغفار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دیتے ہیں، ہر مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں گمان بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ تو معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ ایک دن میں 70 بار 100 بار اس سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ منگ تخفل زان معلوم دے. ہر آدمی کو اپنا آپ پتہ ہے، میری جوانی کیسے گزری، میرا لڑکپن کیسے گزرا، میرا دن کیسے گزرتا ہے، میری رات کیسے گزرتی ہے، کس کا میں نے لینا ہے، کس کو حق دینا ہے، ظلم کس کے ساتھ کیا، غصب کس کا مال کیا، کس کے ساتھ فراڈ کیا، کس کے ساتھ دھوکہ. ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، یقین مانیں ہم آسمان کی طرف نظریں نہیں اٹھا سکتے، ہم لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتے، ہم مصلوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم ممبر پر نہیں بیٹھ سکتے، ہماری نظر میں کوئی حقیر نہ رہے. ہم ہر آدمی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھیں گے اگر اپنے گناہوں پر نظر پڑ جائے. بدقسمتی یہ شیطان نے ایسا اپنی نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے، ساری توجہ دوسروں کی غلطیوں پر اور خامیوں پر. اپنی خامی نظر نہیں آتی، دوسرے کی خوبی نظر نہیں آتی. اپنی انگلیوں کو اپنی غلطیاں گننے میں استعمال کرو گے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ ان انگلیوں کو اپنی غلطیاں استعمال کرنے میں لگاؤ، دوسرے پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. انگلیوں میں دبی ہوئی 10 روپے کی سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے اور دوسروں پر الزام لگاتے پھرتے ہیں. گٹکا نہیں چھوڑ سکتے اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. مسجد میں 15 منٹ دنیا کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ناراض نہیں ہونا، یعنی 5 منٹ بھی باقی ہوں گے نا، دو بالتا ناستی دری باغی پلر سر ناستی دو دلتا اب داسی بناستی، لگتا ہی نہیں ہے مسجد میں بیٹھے. یقین مانو پہلی نظر میں آپ دیکھو لگتا ہی نہیں ہے مسجد میں. جیسے پارک میں ہم بیٹھتے ہیں نا، یا جیسے ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، جیسے ہم ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، سٹائل ہی وہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندو کچھ تو بھائی ہوش کے 15 منٹ کے لیے آتے وہ بھی برداشت نہیں ہے. آپ آؤ، تلاوت کرو، ذکر کرو، نفل پڑھو، دعا مانگو، مراقبہ کرو. نہیں، بس اسی
نہ خود کرنی ہے عبادت، نہ کسی اور کو چھوڑنا ہے، نہ کسی اور کو چھوڑ، اتنے تو ہم کمزور ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے ہو؟ استغفار ہو، اور ایک عمل درود شریف زیادہ پڑھے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شعبان کا مہینہ شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پر درود کا مہینہ ہے، اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت بھی اس مہینے میں نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی پر فرشتے درود بیچتے ہیں، اللہ رحمت بیچتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، ہر وقت پڑھا کرو، خصوصاً اس شعبان اور رمضان میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور ایک بنیادی چیز دعا کرنا، دعا بڑی اہم عبادت۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ اب آپ نے جو دعا ارشاد فرمائی وہ سب سے قیمتی دعا تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ اس میں دو نکتے ہیں، ایک تو آپ یہ دعا کثرت سے پڑھے، دوسرا جو اللہ کو پسند ہے آپ بھی وہ شروع کر دے، لوگوں کو معاف کر دے، بیوی کو معاف کر دے، اولاد کو معاف کر دے، بھائی کو معاف کر دے، رشتہ دار کو معاف کر دے، پڑوسی کو معاف کر دے۔ اور یہ شیطان جو دل میں ڈالتا ہے نا، نہیں غلطی تو اس کی ہے، دل تنا کار خراب شی، کام جو بگڑتا ہے نا وہ یہاں سے بگڑتا ہے، یار غلطی تو میری نہیں ہے۔ جب یہ جملہ ذہن میں آئے سمجھ لو شیطان بالکل سر پر سوار ہے، اور جب یہ دل میں آئے نا یار غلطی میری ہے یا اس کی ہے، میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، میں نے وہ کرنا ہے جو میرے نبی کو پسند ہے، بات ہی ختم۔ آپ اس کے دروازے پر جائیں، آپ اس کو خود کال کریں، آپ اس کو آج میسج کر دیں، آپ دیکھیں آپ کے دل سے جیسے پتھر کسی نے ہٹا دیا ہو، آپ کے دل کو جیسے کسی نے زمزم سے واش کر دیا ہو، آپ نے جیسے حوض کوثر کا جام پی لیا ہو، اتنا مزہ آپ کو آئے گا۔ کوئی حسد کینہ بغض ختم۔ اس رات میں جو بخشش سے محروم ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ والدین کا نافرمان۔ کون ہوتا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ کون محروم ہوتا ہے؟ دل میں حسد کینہ بغض پالنے والا۔ کون محروم ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ کون محروم ہوتا ہے؟ کثرت سے شراب پینے والا۔ آپ عزم کریں ابھی جمعے کے بعد ہم نے کھانا بعد میں کھانا ہے اور معافیاں پہلے مانگنی ہے اور معاف پہلے کرنا ہے۔ آپ کو آج کی رات میں وہ مزہ آئے گا اور پتہ نہیں اگلے سال یہ رات ہمیں ملے گی یا نہیں۔ کتنے ہمارے رشتہ دار گھر کے اندر مسجد میں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے پچھلے شب برات میں رمضان میں، آج وہ ہم میں ہیں، ہم رات تک زندہ رہتے۔ تو یہ عزم ہم نے کر کے اٹھنا ہے، دعائیں مانگنی بھی ہے، اور یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی مانگنی بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا سب سے پسندیدہ عبادت اللہ کو جو لگتی ہے بندوں کا رونا، گناہگار کا رونا اللہ کو تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے بھی پیارا لگتا ہے۔ ہم کونے میں بیٹھے ہوئے ہو، آنکھیں بند ہو اور بچپن سے گناہ یاد آ رہے ہو اور آنسو بھی جاری ہو، نہ گناہ تھم رہے ہیں نہ آنسو تھم رہے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کا دل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا، چمک اٹھے گا، دمک اٹھے گا، نکھر جائے گا، اجلا ہوا ہوگا، اور اس میں روحانیت بڑھے گی، نورانیت آ جائے گی، روشن ہو جائے گا، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ بن جائے گی۔ ہم نے شیطان کو بٹھایا ہے، اللہ کہاں آئیں گے؟
یہ ساری گندی چیزیں نکالو گے تو اللہ آئے گا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی ان سے محبت ہو گئی. پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر, بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آج یہ عبادت کریں, آپ کی ساری زندگی آپ کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں سے اسے بدل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.